بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 25واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے جو گفتگو ہم نے کل شروع کی تھی، اس کا انشاءاللہ آج تتمہ ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس مقام سے کیا تھا کہ ترادف اور اشتراک، کہ آیا ایسا ممکن ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس کو متعدد معنی میں استعمال کیا جا سکے، یا معنی ایک ہو لیکن اس کے لیے ہم متعدد الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، کہ جس کو ہم نے ترادف اور اشتراک کا نام دیا۔ اور اس کے لیے ہم نے 4 صورتیں بیان کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ آیا کلام عرب میں ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے امکان بھی ثابت کیا تھا اور مثالوں سے یہ بھی واضح کیا تھا کہ لغت عرب میں ہمیں ترادف و اشتراک کی بہت ساری مثالیں مل جاتی تھی، اور پھر ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ترادف اور اشتراک کا سرچشمہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی بحث کو ایک اس انداز سے بیان کیا، اور دوسری طرح سے ہم نے پھر اپنی بحث کو اس انداز سے ترتیب دیا تھا کہ آیا لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ بیان کر دوں اور یہیں سے پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا اس طرح کے ہم ان معانی میں سے ایک معنی کو مراد لیں اور اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو، تو مرحوم مظفر نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر دوسری صورت جو ہم نے بیان کی تھی کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا اس طرح کے تمام معنی مجموع بما ہوا مجموع ہماری مراد ہوں، فرماتے ہیں اس طرح کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے 10 معنی ہے تو 10 کے 10 معنی میں مجموع بما ہوا مجموع استعمال ہو سکتا ہے، 20 معنی ہے الی آخر ہی ان تمام معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن بحث ہماری اس مقام پہ تھی کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا اس صورت میں کہ ہم ہر معنی کو اس کی مستقل حیثیت دیں، یعنی ہر ایک معنی مستقل طور پہ مراد لیں۔ آیا ایسا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مرحوم مظفر نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک اس طرح کا استعمال جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے استدلال کو 4 مراحل میں ترتیب دیا تھا، اور آپ نے پہلے مرحلے میں استعمال کی حقیقت کو بیان کیا تھا، اور دوسرے مرحلے میں بیان کیا تھا لفظ اور معنی کا تعلق کس طرح کا ہوتا ہے۔ تعلق ہم نے بیان کیا کہ لفظ اور معنی کا تعلق ایسے ہی ہے جیسا کہ آئینے اور صورت کا تعلق ہے۔ جس طرح آئینے کی مستقل حیثیت نہیں ہے بلکہ اصل حیثیت اس صورت کی ہے جو آئینے میں دیکھی جاتی ہے، اس طرح لفظ کی بھی حیثیت ہے کہ لفظ بالطب اور بالاعلیٰ وجود میں آتا ہے، بالطریق واقع ہوتا ہے، بالاصالہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہاں تک ہم نے یہ واضح کر دیا کہ چونکہ معنی کی حیثیت مستقل ہے اور لفظ کی حیثیت مستقل نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں سے اپنی دلیل کو مرحوم مظفر جو ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو کا جو 4تھا مرحلہ ہوگا جس میں اصل استدلال کو بیان کریں گے، آج اس استدلال کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا کا اشارہ گزشتہ کی جانب، یعنی جب ہم نے تینوں مراحل کو بیان کر دیا، ہم نے استعمال کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا، ہم نے لفظ اور معنی کا تعلق بھی بیان کر دیا، ہم نے مثال سے بھی واضح کر دیا کہ لفظ اور معنی کا تعلق کس طرح کا ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں لفظ اور معنی کے تعلق واضح ہو جانے کے بعد لا یمکنو، آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ لا یمکنو یعنی لا یجوزو، جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، استعمالو لفظ واحد الا فی معنی واحد، کہ ایک ہی لفظ کو صرف ایک ہی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے میں استعمال کیا ہے تو دوسرے میں استعمال نہیں کر سکتے، دوسرے میں استعمال کیا ہے تو پھر باقی تینوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اس میں اگر استعمال کیا ہے تو باقی تینوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اگر اس میں استعمال کیا ہے تو باقی تینوں میں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی بیک وقت، جس کو ہم نے کہا تھا استعمال واحد۔ فرماتے ایک ہی مرتبہ میں ہم ایک لفظ کو صرف ایک معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی دلیل آگے وضاحت کریں گے کہ کس انداز سے مرحوم مظفر یہ بات کر رہے ہیں۔ فرماتے فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنَيَيْنِ مُسْتَقِلًّا، فرماتے ہیں کہ لفظ کو 2 معنی میں یا 2 سے زائد معنی میں استعمال کرنا کس طرح کہ مستقل سے مراد اس مستقلہ کی آگے وضاحت کر رہے ہیں، بطور استقلال اس طرح استعمال کرنا کہ بِأَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا مُرَادًا مِّنَ اللَّفْظِ، کہ لفظ کی جو مراد ہے وہ تمام کے تمام معنی ہو بطور مستقل، یعنی پہلا معنی بھی مراد ہو، دوسرا معنی بھی مراد ہو، تیسرا بھی مراد ہو اور چوتھا بھی مراد ہو، ہر ایک کی اپنی مستقل حیثیت ہو۔ فرماتے ہیں اس طرح کا استعمال کرنا، کما سے کیا کر رہے ہیں؟ مثال پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے کما اذا لم یکن الا نفسہ، فرماتے اس صورت میں بھی کہ اگر لفظ کا
صرف ایک ہی معنی ہو، نفس یعنی نفس المعنی، ایک سے زیادہ اس کا معنی نہ ہو، یعنی ترادف اور اشتراک کی صورت میں نہ ہو، بلکہ اس ایک ہی لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو، نہ لفظ زائد ہو اور نہ ہی معانی زائد ہو۔ فرماتے ہیں جس طرح ایک لفظ کا ایک ہی معنی موجود ہو، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح لفظ کو اس کے معنی کی مستقل حیثیت رکھ کے مراد لیا جاتا ہے، ایسے ہی تمام معانی میں بطور مستقل استعمال کرنا یستلزم لحاظ کل منہما بالاصالہ، فرماتے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب قرار دیتا ہے کہ ہم تمام کے تمام معانی میں سے ہر ایک معنی کا لحاظ رکھیں، وہ بھی بطور اصالہ، یعنی تمام کے تمام میں ہم اس استعمال کو استعمال حقیقی قرار دیں، کسی میں بھی معنی مجازی قرار نہ دیں۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بتب، گویا کہ ہم آنے واحد یعنی ایک ہی استعمال میں ایک مرتبہ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو لازم آ جائے گا کہ لفظ کو دو مرتبہ بتب لحاظ کیا جائے۔ بھئی ایک آئینہ ایک صورت کے لیے ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آئینے کا تعلق ایک صورت کے لیے ہے، تو اگر صورت ایک ہوگی تو فرماتے اس کے لیے آئینے دو نہیں ہو سکتے، لازم آ جائے گا کہ ہم کیا کریں کہ ہم دو مرتبہ ایک ہی لفظ کا وہاں پہ کیا کریں، لحاظ رکھیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اگر معنی ایک ہے تو اس کا لفظ بھی ایک ہوگا۔ فرماتے ہیں چار معنی ہو اور ان کے لیے ایک لفظ ہو تو فرماتے ہیں کہ آنے واحد میں، ہاں آنے واحد کی شرط اسی لیے تو لگائی ہے نا کہ آنے واحد میں ایسا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر دوسری مرتبہ یعنی ایک مرتبہ اس معنی میں استعمال کریں، دوسری مرتبہ اس میں استعمال کریں، تیسری مرتبہ اس میں استعمال کریں، چوتھی مرتبہ اس میں استعمال کریں، فرماتے ہیں اس طرح کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہماری مراد ہے آنے واحد میں، جس کو ہم نے استعمال واحد کا نام دیا تھا۔ فرماتے ہیں استعمال واحد میں لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَعْنَ ذَلِكَ، فرماتے معنی ذالکہ کے اشارے کسی جانب، یعنی ہم کیا کریں لفظ کو دو مرتبہ لحاظ کریں اور ایک ہی آنے واحد میں ہم کیا کریں ایک سے زیادہ مرتبہ اس لفظ کو استعمال کریں۔ فرماتے اس کا معنی کیا ہوگا، اجتماع لحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد، بھائی ملحوظ تو ایک ہی، یہاں پہ ملحوظ کیا ہے معنی، فرماتے ملحوظ واحد کے لیے آنے واحد میں ہم کیا کر رہے ہیں دو مرتبہ لفظ کا لحاظ کر رہے ہیں، یعنی اعنی بہی اللفظ الفانی فی کل من المعنیین، ایک ہی بیچارہ لفظ ہے اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں دو معانی کی میں اس کو فنا کر رہے ہیں۔ فرماتے وَهُوَ مَحَالٌ بِالضَّرُورَةِ، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا وُجُودًا وَاحِدًا، فرماتے ہیں ایک چیز صرف ایک وقت میں ایک وجود کو ہی قبول کر سکتی ہے، ایک لفظ سے ایک ہی معنی ایک وقت میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ فرماتے فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ، ایک چیز لا يَقْبَلُ إِلَّا وُجُودًا وَاحِدًا، صرف ایک وجود کو قبول کرتی ہے، کب، فی النفس فی آن واحد، یعنی آنے واحد میں استعمال واحد میں ایک ہی جہت میں ہم صرف ایک چیز ایک وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ فرماتے الا ترى، آپ نہیں دیکھتے، اب یعنی وہی والی مثال جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی، مرحوم مظفر اسی مثال سے اپنا معیت پیش کر رہے ہیں، کہتے جو میں نے گزشتہ مثال دی تھی، فرماتے اس مثال کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ اصل حقیقت کس کی ہوتی ہے، اصل حقیقت صورت کی ہوتی ہے، اور صورت کو ہم نے معنی قرار دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا جو آئینہ ہے اس کی اصل کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ صورت کی وجہ سے موجود ہے، وإلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو ہم نے لفظ قرار دیا تھا۔ فرماتے ہیں الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انہ لا یمکن، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے، ان یقع لک ان تنظر فی مرآۃ واحدۃ الی صورۃ تسع المرآۃ کلھا، فرماتے ہیں آپ ایسا نہیں دیکھتے کہ لا یمکن، ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یقع لک، کہ آپ کے لیے ایسا واقع ہو سکے، حقیقت میں ایسا کچھ ہو سکے، کیا، ان تنظر فی مرآۃ واحدہ، کہ آپ ایک ہی آئینے میں دیکھیں، الی صورت، کسی صورت کو، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے میں اپنی صورت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کس طرح کہ تسع المرآۃ کلھا، کہ آپ کی ساری صورت کیا ہے اس آئینے کے اوپر وسعت اختیار کر جائے، سارے کے سارے آئینے پہ آپ کی صورت آ جائے، اتنا آئینہ ہو کہ جس میں صرف آپ کی صورت نظر آ رہی ہو۔ فرماتے ہیں اس طرح دیکھیں آپ، وَتَنْظُرُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، اور اسی وقت میں آپ کیا کریں، تنظروا الی صورت اخری تسعها ایضا،
दूसरी सूरत को भी एट ए टाइम पे उसी वक्त में आप ऐसे देखें, फरमाते ऐसा हो नहीं सकता। आने वाहिद में आईने में एक ही सूरत नजर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे आईने में एक ही सूरत हो और उसी वक्त में पूरे आईने के अंदर आप दूसरी सूरत को भी देख सकें। इन नहाजा ला महाल, फरमाते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मिसाल जो हमने दी, हम दोबारा उसी का दोबारा तकरार करेंगे कि ये देखें, अब ये जो शख्स खड़ा है आईने के सामने, ये अपनी तस्वीर देख रहा है। आने वाहिद में इसकी जो तस्वीर है क्या है, पूरे आईने पे छाई हुई है, यानी ये अब आईना फकत इसकी तस्वीर का अक्स दे रहा है। आया मुमकिन है कि इसकी तस्वीर का अक्स भी पूरे आईने में मौजूद हो और ये जो तस्वीर है ये भी पूरे आईने में उसी वक्त में मौजूद हो? या इस मिसाल को ले लें कि ये जो सूरत इसकी आईने में नजर आ रही है, बावजूद इसके कि इसकी पूरी सूरत इस आईने के ऊपर मुहित है, इसी आलम में ये वाली सूरत इसकी जगह पर आ जाए। फरमाते आने वाहिद में ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि क्या फरमाते एक मर्तबा इसकी सूरत आएगी और दूसरी मर्तबा इसकी सूरत आ जाएगी। वकज़ालिका नज़रु फिल लफ्ज़ इला मानयैन, भाई जिस तरह आईने में ये मुमकिन नहीं है कि आप आने वाहिद में एक से ज्यादा आप सूरतों को देख सके, एक वक्त में आप एक सूरत को ही देख सकते हैं। फरमाते इसी तरह जब हम लफ्ज का माना के साथ मुकायसा करेंगे तो यहां पर भी यही सूरत हाल है। एक वक्त में एक लफ्ज से एक माना मुराद ले सकते हैं, दो माना मुराद नहीं ले सकते। अला अन यकूना कुल्लु मिनहुमा कद इस्तुमिला फीहि लफ्ज़ मुस्तकिल्ला, फरमाते जिस तरह आपने, यानी ये अपने मुखालिफ की जानिब इशारा करें कि जिस तरह आप क्या करें, यहाँ पे लफ्ज को एक से ज्यादा मानी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब में क्या है, लफ्ज मुस्तकिल हैसियत रखता हो। वलम यहके इल्ला अनहु, और लफ्ज सिर्फ उसी माना से हिकायत कर रहा, उसके गैर से हिकायत ना कर रहा। फरमाते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर एक में हम मुस्तकिल मुराद दें, बल्कि क्या होगा, लफ्ज को एक वक्त में एक माना में इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह नीचे आप नक्शा भी देख रहे हैं कि लफ्ज को एक ही वक्त में इस माना में भी बतौर मुस्तकिल और इस माना में बतौर मुस्तकिल इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आगे फरमाते हैं नाम यजूज़ु लिहाज़ुल लफ्ज़ फ़ानियन फी माना फी इस्तेमाल, जिस तरह मैंने पहले बयान किया, वो जो दो सूरतें हमने बयान की थी कि एक शख्स खड़ा अपनी शक्ल देख रहा है, फिर दूसरे आईने में, यानी आईना वही हो लेकिन दूसरा आदमी दूसरे इस्तेमाल में क्या कर रहा है, अपनी सूरत को देख रहा है। फरमाते नाम यजूज़ु, ये जायज है क्या कि लिहाज़ुल लफ्ज़ फ़ानियन फी माना फी इस्तेमाल, एक ही इस्तेमाल में एक वक्त में क्या हो, लफ्ज को हम एक माना में इस्तेमाल करें। फुम्मा लिहाज़ुहु फ़ानियन फी मानन आखर, और क्या करें, इस्तेमाल सानी में दूसरे वक्त में, अलहदा वक्त में हम क्या करें, उसको दूसरे माना में इस्तेमाल करें। यानी एक वक्त में एक आईने में इसकी सूरत को देखें और दूसरे वक्त में इसकी सूरत को देखें, दर हाली के दोनों की सूरतें आईने पे मुहित हो। मिसलामा तंजुरु फिल मिराज, जैसा कि आप आईने में देखते हैं, इला सूरतिन तसाउहा, कि जिसमें आपको अपनी सूरत और शक्ल नजर आती है। सुम्मा तंजुरु फी वक्तिन आखिर, बाद में आप क्या करते हैं, ये शख्स वहां से हट जाता है, ये शख्स उसकी जगह खड़ा हो जाता है और आईने में क्या करता है, अपनी सूरत को देखता है कि तसाउहा, और उसकी सूरत भी आईने में नजर आती है। फरमाते हैं यजूज़ो, इस तरह के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, इस तरह का इस्तेमाल जायज है। आगे फरमाते हैं वक़ज़ा यजूज़ु लिहाज़ुल लफ्ज़ फी मजमूए मानयैन फी इस्तेमाल वाहिद। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, कल वाले दर्स में हमने कहा था कि लफ्ज को एक से ज्यादा मानी में इस्तेमाल करना जायज है जब हम मजमू बेमा हुआ मजमू मुराद लें। अगर उसके 5 मानी है तो 5 के 5 मानी मुराद लें, अगर 10 मानी है तो 10 के 10 मानी उसके मुराद लें। फरमाते इस्तेमाल वाहिद में जिस तरह लफ्ज को तमाम के तमाम मानी में इस्तेमाल करना जायज है, ऐसे ही फरमाते हैं कि जो हमने गुज़श्ता बयान किया वो भी जायज हो जाएगा। यानी क्या मतलब, हम एक मर्तबा एक माना में इस्तेमाल करें और दूसरी मर्तबा उसको दूसरे माना में इस्तेमाल करें। वलो मजाजा, जरूरी नहीं है कि दोनों सूरतों में आप उसका माना हकीकी करार दें, बल्कि जाहिर है कि एक में माना उसका हकीकी होगा, दूसरे में माना मजाजी होगा। फरमाते चाहे मजाजी ही क्यों ना हो, फिर भी इस तरह का इस्तेमाल करना जायज है। मिसाल फरमाते मिसलामा तंजुरु फिल मिरअते फी आन वाहिदिन इला सूरतैन लिशैइन मुजतमिऐन। फरमाते मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आने वाहिद में
آئینے میں کیا کرتے ہیں؟ دو صورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجتمعین، اکٹھا ان کو دیکھتے ہیں۔ مجموع بما ہوا، مجموع اس کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں کہ یہ شخص بھی آئینے میں نظر آ رہا ہے، اور جو اس نے ہاتھ میں بریف کیس اور بکسا پکڑا ہوا ہے وہ بھی آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر دوسرا شخص کھڑا ہو جائے تو وہ بھی ظاہر آئینے میں نظر آئے گا۔ یعنی ہے تو آنے واحد، لیکن دونوں افراد، دو چیزیں، تین چیزیں، چار چیزیں، 10 چیزیں، جتنا بڑا آئینہ ہوتا جائے گا آپ اتنی چیزیں وہاں پر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں ہم یہاں پہ الگ الگ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ مجموع بما ہوا، مجموع ہم تمام صورتوں کو آئینے میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وفی الحقیقت انما استعملت اللفظ فی معنی واحد، فرماتے ہیں حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ لفظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کریں، ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ اعتراض کریں تو اعتراض درست نہیں ہے بھائی، ہم کیا کریں؟ ایک ہی معنی میں آنے واحد میں استعمال کریں، ایک سے زیادہ نہیں۔ وہ معنی واحد کیا ہے؟ وہوا مجموع المعنیین یا مجموع المعانی، وہ 2 معنی ہو، 3 معنی ہو، 4 معنی ہو، 10 معنی ہو، فرماتے ہیں مجموع بما ہوا، مجموع مراد لے رہے ہیں ہم، ان کو اکٹھا یہاں پہ مراد لے رہے ہیں، الگ الگ مستقل حیثیت سے مراد نہیں لے رہے۔ وَنَظَرْتَ فِي الْمِرْأَةِ إِلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَجْمُوعِ الشَّيْئَيْنِ، ہم کیا کر رہے ہیں کہ آئینے میں ہم ایک ہی صورت کو دیکھ رہے ہیں جو کہ 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں اکٹھی کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا؟ لفظ کو صرف اس کے مخصوص معنی میں بطور مستقل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا نقطہ؟ فرماتے ہیں لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں بحیثیت مجموع اکٹھا استعمال کرنا وہاں پہ جائز ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بحیثیت مجموع استعمال کی صورت میں ایسا استعمال حقیقی نہیں بلکہ استعمال کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ اور آخری نقطہ جو ہمیں اس درس سے حاصل ہے وہ کیا ہے؟ لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں بطور مستقل، یہ قید لگانا ضروری ہے، بطور مستقل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔